अस्सलाम वालेकुम हज़रत। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी अरसे के बाद मैंने एक बार फिर से एक नई वीडियो आपके लिए तैयार की है। मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब से पहले की तरह इस्लामिक वीडियो साइंटिफिक लिबास ओढ़े आपके सामने पेश होती रहेंगी। फ़िलहाल आज की ये वीडियो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सैलाब के मुताल्लिक़ है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सैलाब वाले वाक़यात को बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वो वाक़या उस तरीके से बताऊँगा, जिसे आज से पहले बहुत कम लोगों ने ही बयान किया है। इस टॉपिक को सबसे ज़्यादा अगर किसी शख्स ने छेड़ा है, तो वो हैं साहिल अली सर। और उनको मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें कुरान और हदीस के वो वाक़यात जो हमें बड़े आम से लगते थे, उन्हें आसमानों के लेवल तक उठाकर बयान किया। साहिल अलीम सर ने और भी कई सारे हैरतअंगेज़ वाक़यात सामने रखे हैं, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और द ग्रेट फ्लड वाला वाक़या शायद सबसे अमेज़िंग है। मैं उनके काम के लिए उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे कामों के लिए साइंटिफिक नॉलेज, मुख्तलिफ़ किताबों और मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ ऑफ नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये वाक़या हमें यूट्यूब पर टुकड़ों में मिलता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के बाद आपको इस वाक़ये से रिलेटेड किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी बात इस वाक़ये से रिलेटेड है, आपको इसी वीडियो में कवर होती नज़र आ जाएगी, वो भी आसान लैंग्वेज में। तो फिर बिना किसी देरी के चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, जो इस वाक़ये को समझने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। पॉइंट से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में कितना कुछ हैरत-अंगेज़ हो रहा था। पॉइंट नंबर 1, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में पोर्टल्स का कई दफ़ा यूज़ हुआ था। पॉइंट नंबर 2, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो सैलाब आया था वो पूरी दुनिया में आया था। पॉइंट नंबर 3, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में एक नई मखलूक इस दुनिया में आकर बसने की कोशिश कर रही थी, जिससे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लड़ रहे थे। पॉइंट नंबर 4, ये बाढ़ दुनिया की मखलूक़ात को बचाने के लिए आई थी। अब ये पॉइंट्स आपको बड़े अजीब लग रहे होंगे और शायद आप इन्हें ज़रा भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन फ़िक्र मत कीजिए, जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले ज़रा इस वाक़ये को उस नज़र से भी देख लेते हैं, जिस नज़र से इसे अब तक देखा गया है। और ये कुछ इस तरह है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इस दुनिया में उसका रसूल और बंदा बनाकर भेजा और दावत और तबलीग का काम करने को कहा, और उन्होंने 950 साल तक तबलीग का काम किया। और जब हज़रत नूह की कौम ने उनकी बात मानने से मना कर दिया और इस्लाम से मुँह फेर लिया, तब अल्लाह ने हज़रत नूह को हुक्म दिया एक कश्ती बनाने का, क्योंकि अल्लाह उनकी कौम को एक बहुत बड़ी बाढ़ की शक्ल में अज़ाब देना चाहता था। अब यहाँ तक तो ये वाक़या लगभग सभी को पता है, लेकिन ये वाक़या सिर्फ़ कुरान में ही नहीं बल्कि बाइबल और भी मुख्तलिफ़ रिकॉर्ड्स में मिलता है। लेकिन बहुत से उलमा यही मात खा जाते हैं, वो हमें सिर्फ़ कुरान का वाक़या बताते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह की बाकी किताबों पर यकीन रखना भी हमारे ईमान का हिस्सा है। और शायद हम पूरा वाक़या जब ही जान पाएँ जब मुख्तलिफ़ किताबों को खोल कर उन्हें पढ़ें। और हाँ, माना कि आज अल्लाह की बाकी किताब वैसी नहीं है जैसी अल्लाह ने मुख्तलिफ़ कौमों पर उतारी थीं, क्योंकि उन्होंने उसमें अपना कलम चला दिया था। लेकिन आज भी जो बातें हमें बाइबल या तौरात में कुरान और हदीस के दायरे में मिलती हैं, जो कुरान और हदीस के खिलाफ़ नहीं है, हमें उन्हें मानना है और ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और आज की ये वीडियो मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ ऑफ नॉलेज जैसे बाइबल, तौरात, बुक ऑफ इनोक और एंशिएंट सिविलाइजेशंस के हज़ारों साल पुराने टैबलेट्स जैसे समरियन टैबलेट्स वगैरह की मदद से तैयार हुई है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि उस दौर में इंटरगैलेक्टिक यानी पोर्टल्स लेवल के मिशंस हो रहे थे। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में हो क्या रहा था, तो जैसे कुरान में लिखा है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक तबलीग की। याद रखिए, ये उनकी तबलीग की उम्र है। अल्लाह ने हमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की असली उम्र नहीं बताई। अब 950 साल उन्होंने तबलीग की। अगर हम हिसाब लगाएं तो 950 साल में उनकी लगभग 40 नस्लें होनी चाहिए थीं, लेकिन उनके 4 ही बेटे थे। और अल्लाह ने हमें उनकी तबलीग की उम्र बताई थी, शादी की नहीं। तो अब ये 950 साल कहाँ गए? तो इसका एक लॉजिकल जवाब ये है कि हो सकता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने किसी और डायमेंशन में दावत तबलीग का काम किया हो, या किसी और प्लैनेट पर उन्होंने ये काम किया हो। और ये पहली बार नहीं है जब इस्लाम में वक्त के साथ छेड़छाड़ हुई हो, जिससे असहाब कहफ। हम सबको पता है कि असहाब कहफ 300 सालों तक एक गार में सो गए थे, और उन्हें 300 सालों तक सोना एकदम नॉर्मल लगा था। तो असल में वो वक्त में 300 साल आगे निकल गए थे, क्योंकि अगर अल्लाह उनको 300 साल तक नॉर्मल वक्त गुजार कर जिंदा रखता, तो इनके बाल और उनके नाखून इतने बड़े हो जाते कि उनको खुद को वो सब बहुत अजीब लगता। और इतने साल ज़िंदा रहने के लिए खाने और पीने की भी ज़रूरत है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, बजाय किसी शक के उन्हें 300 साल सोना बिल्कुल नॉर्मल नींद की तरह लगा, और उनकी खुद की उम्र पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। बिल्कुल इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी 950 साल तबलीग की, लेकिन उनकी असल उम्र में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब डायमेंशन में अलग वक्त के मुतालिक मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। तो आप मुझे बताइए कि हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी है? और अगर आपको जवाब नहीं पता तो मैं बता दूँ, तो आज हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की उम्र 2025 साल से भी ज़्यादा है। क्योंकि ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया था। तो इसका मतलब वो आज भी ज़िंदा हैं और 2025 साल से भी ज़्यादा के हैं। लेकिन जब वो इस दुनिया में आएँगे, तब तो 33 या कुछ लोग मानते हैं कि 40 साल के लग रहे होंगे। तो मेरा असल मतलब ये है कि उन्होंने अपने हज़ारों साल किसी और डायमेंशन में बिता दिए, जहाँ उनका वक्त अलग बीता।
اور اس سے بھی بڑی مثال ہمارے نبی علیہ السلام کے معراج کی رات کی ہے کہ جب وہ آسمانوں کے سفر پر گئے تھے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر کافی وقت بتایا تھا، لیکن جب وہ واپس ہمارے پلانٹ ارتھ پر آئے تب ان کی عمر میں نہ کے برابر فرق آیا۔ تو بالکل اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی 950 سال کہیں اور تبلیغ کی، اور اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ انہوں نے 950 سال اس دنیا میں بتائے۔ تو اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس دور میں حضرت نوح علیہ السلام نے انٹر گیلیکٹک مشنز کیے تھے، اب لیکن کس کے خلاف؟ تو اب میں یہاں بک آف اینوک کے ریفرنس کو بھی لینا چاہوں گا، لیکن صرف وہی جو قرآن کے خلاف نہ ہو، کیونکہ پھر وہ صحیح نہیں ہوں گے۔ لیکن سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ بک آف اینوک کیا ہے۔ تو بک آف اینوک یہودیوں کی ایک قدیم ترین کتاب ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر منسوب ہے۔ حضرت ادریس کو ہی اینوک کہا جاتا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے دادا تھے، اور حضرت ادریس پر لکھی گئی بک آف اینوک میں سب سے حیرت انگیز بات یہ لکھی ہے کہ خدا کے حکم سے فرشتے جب زمین پر آئے تو انہوں نے خدا کا حکم کی نافرمانی کی اور اس دنیا میں کرپشن وغیرہ پھیلایا اور دنیا کی عورتوں کے ساتھ شادی کی، اور ان کی جو نسلیں ہوئیں وہ بے حد بڑی اور طاقتور تھیں اور عجیب سی ہوتی تھیں۔ اب یہاں جو فرشتوں کا لفظ ہے یہ غلط ہے، کیونکہ فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں اس طریقے سے بنایا ہی نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں۔ تو یہ کون تھے جو آسمان سے اس دنیا میں آ گئے تھے اور یہاں برائیاں پھیلا رہے تھے؟ اس کا جواب ہمیں اینشینٹ سویلائزیشنز کے ٹیبلٹس یعنی مٹی کی تختیوں پر لکھے ٹیکسٹ میں ملتا ہے، اور جب ہم انہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ وہ ایک الگ مخلوق تھی جو کسی اور کرے یعنی پلانٹ سے اس دنیا میں آنے لگی تھی اور یہاں پورا کنٹرول جمانے لگی تھی۔ بک آف اینوک میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ انہوں نے اپنا سیڈ ہر زندہ چیز میں ڈال دیا تھا، ہر زندہ چیز کو انہوں نے کرپٹ کر دیا تھا، یہاں تک کہ پیڑ پودوں تک کو بھی، اور اس مخلوق نے پوری دنیا پر اپنا کنٹرول جمایا ہوا تھا۔ اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ تو بک آف اینوک کے حساب سے اس مخلوق نے جب اس دنیا کے مخلوق کے ساتھ مل کر اپنی نسلیں پیدا کی تو وہ بہت عجیب سی تھیں، مطلب ان کی نسلوں میں کئی سارے الگ الگ مخلوقات مکس تھیں، اور جیسا بک آف اینوک اور اینشینٹ سویلائزیشنز میں ہمیں ملتا ہے کہ کسی کا سر پرندے کا تھا اور دھڑ انسان کا، تو کسی کا سر بھیڑ کا اور دھڑ کسی اور جانور کا، مطلب انہوں نے آلموسٹ دنیا کی سبھی مخلوق کو کرپٹ کر دیا تھا۔ اور آج بھی ہمیں کئی سارے اینشینٹ سویلائزیشنز جیسے میسوپوٹیمین، ماین اور مائرو سویلائزیشنز میں ایسے ہی مخلوقوں کی پینٹنگز اور اسٹیچوز ملتے ہیں، جبکہ یہ تینوں سویلائزیشنز تو آپس میں کبھی ملی ہی نہیں، پھر بھی ایک ہی بت کی پوجا کیا کرتے تھے، اور یہ تو دنیا کے الگ الگ کونوں میں بسی ہوئی تھی، پھر بھی یہ سب ایک ہی بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ لیکن آخر اس مخلوق نے ایسا کیوں کیا؟ تو یہ سب انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ڈر کی وجہ سے کیا، کیونکہ انہوں نے ان کے خلاف جنگ شروع کر دی تھی۔ لیکن جب انہوں نے دنیا کی مختلف زندہ چیزوں میں اپنا سیڈ سیو کر دیا تھا تو اب ضرورت تھی انہیں صاف اور پاک کرنے کی، اور صاف اور پاک ہم کس سے ہوتے ہیں؟ پانی سے، اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں باڑھ آئی تھی تاکہ جو کرپشن اس انجان مخلوق نے اس دنیا کے کریشنز پر پھیلایا تھا اسے صاف کیا جائے۔ لیکن ہم یہ سب کیسے مان لیں؟ ہمیں تو قرآن کی دلیل چاہیے جو اس بات کو ثابت کرتی ہو، اور اب میں آپ کو قرآن میں لکھی ہوئی ایک ایسی بات بتاؤں گا جس سے یہ سب بالکل صحیح لگتا ہے۔ قرآن میں سورہ ہود کی 40ویں آیت میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی کشتی میں جانوروں کے جوڑوں کو بھی رکھ لو، اور بائبل میں حکم آتا ہے کہ جانوروں کے صاف جوڑوں کو رکھ لو۔ اب یہ صاف کا مطلب ہے کہ ان جانوروں میں اس مخلوق نے اپنا سیڈ نہیں ڈالا تھا۔ اب یہ تو کلیئر ہو گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کس کے خلاف یہ کام کر رہے تھے اور کیسے اس مخلوق کا صفایا ہونا تھا۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ سیلاب کیسے آیا۔ اب آج لگ بھگ سبھی کا یہ ماننا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بہت زیادہ بارش آئی جس سے یہ باڑھ آئی، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو بارش 3 اسٹیپ سے ہوتی ہے، اور وہ 3 اسٹیپس ہیں ایویپوریشن، کنڈینسیشن اور پریسیپیٹیشن۔ سب سے پہلے پانی سورج کی گرمی سے بھاپ بن کر ایٹماسفیئر میں اوپر اٹھ جاتا ہے جسے ایویپوریشن کہتے ہیں۔ پھر اوپر جانے کے بعد وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور پانی کی بہت چھوٹی چھوٹی بوندیں یا آئس کرسٹلز کی شکل اختیار کر لیتا ہے جسے کنڈنسیشن کہتے ہیں۔ اور پھر آخری اسٹیپ میں جس میں پانی کی بہت چھوٹی چھوٹی بوندیں ایک ساتھ مل کر بڑی بن جاتی ہیں اور بہت زیادہ ہیوی ہو جاتی ہیں اور بارش کی شکل میں نیچے گرنے لگتی ہیں، اور اس پوری سائیکل کو واٹر سائیکل کہتے ہیں، اور اس سائیکل کو قرآن بھی سپورٹ کرتا ہے۔ تو کیا آپ نے اس سائیکل میں ایک بات نوٹس کی؟ وہ بات پہلے اسٹیپ میں تھی یعنی ایویپوریشن میں۔ تو جتنا پانی ہوگا اتنا ہی بھاپ بنے گا اور اتنا ہی برسے گا، مطلب اگر آپ ایک کپ میں پانی بھر دیں اور اس سارے پانی کو بھاپ بنا دیں اور پھر سے اس کپ میں برسائیں تو اتنا ہی پانی برسے گا جتنا اس کپ میں پہلے تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی اتنی بارش کیسے ہو گئی کہ ساری دنیا پانی میں ڈوب گئی؟ کیونکہ پہلے تو دنیا میں اتنا پانی ہی نہیں تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو اللہ کی کرامات ہے، لیکن میں آپ کو اس ہی واقعے میں اس سے بھی بڑی اللہ کی کرامات بتاؤں گا۔ تو اصل میں بارش تو ہوئی تھی، لیکن اللہ نے آسمانوں کے دروازے یعنی پورٹلز کو کھول دیا تھا اور کہیں اور کا پانی اس دنیا میں ڈالا تھا، جس کی تصدیق بائبل کرتی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ بات تھوڑی عجیب سی لگتی ہے تو میں آپ کو یاد دلا دوں، میری ایک ویڈیو بھی اس ٹاپک پر موجود ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2839 میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ آج بھی دریائے نیل اور دریائے فرات کا پانی سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے آ رہا ہے۔ تو جب کنٹینیوسلی آج بھی ہماری دنیا میں پورٹلز کا استعمال ہو رہا ہے تو اس دور میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب آخری پوائنٹ کہ جو باڑھ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آئی تھی وہ پوری دنیا میں آئی تھی۔
اب ہو سکتا ہے کہ کچھ علماء کی بات آپ نے سنی ہو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو باڑھ آئی تھی وہ تو ایک اسپیسیفک قوم پر آئی تھی، پوری دنیا میں نہیں آئی تھی، لیکن یہ بات سچ نہیں لگتی، کیونکہ جب وہ سیلاب آ گیا تھا تب ایک بھی پیڑ، اونچے سے اونچا پیڑ اور ایک بھی پہاڑ ایسا نہیں تھا جو پانی کے نیچے نہیں گیا ہو۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں کہوں کہ ایک سیلاب میں ماؤنٹ ایوریسٹ ڈوب گیا تھا، لیکن ایک شہر تھا ماؤنٹ ایوریسٹ سے تھوڑی دور، وہ بالکل صحیح سلامت تھا، تو کیا آپ میری بات کا یقین کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں، کیونکہ جب ماؤنٹ ایوریسٹ ہی ڈوب گیا تھا تو اس دنیا میں ایسی کون سی چیز ہوگی جہاں پانی نہیں پہنچا ہوگا؟ اور کچھ ریسرچ سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو اسفنکس ہے جو کہ ایجپٹ میں موجود ہے، اس کی جو دیواریں ہیں ان پر پانی کے نشانات ہمیں ملتے ہیں اور وہ سیلاب کی اور اشارہ کرتے ہیں، لیکن سائنس ابھی بھی حضرت نوح کے دور کے سیلاب کو یقین نہیں کرتی۔ حالانکہ قرآن کی ایسی بہت سی باتیں ہیں جن پر سائنس پہلے یقین نہیں کرتی تھی لیکن آج کرتی ہے، تو ہمیں قرآن کو سچا ثابت کرنے کے لیے سائنس کی سہمتی کی ضرورت نہیں، لیکن ہاں اگر کوئی بات ہم سائنس کے ذریعے سے ثابت کر سکتے ہیں تو یہ بہت بہتر ہے۔ تو حضرات یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ایک الگ سیارے سے ایک نئی مخلوق ہمارے پلانٹ ارتھ پر آ رہی تھی اور ہمارے پلانٹ پر کنٹرول کرنا چاہتی تھی، اور انہوں نے اس دنیا کی ہر زندہ چیز میں اپنا سیٹ ڈال دیا تھا۔ تو اس مخلوق کو ختم کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف قتال کرنا شروع کیا، لیکن جب وہ باز نہیں آئے تو اللہ رب العزت نے ان کی گندی کرتوتوں کو صاف کرنے کے لیے پوری دنیا کو ایک بار دھویا، اور بے شک اللہ تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو حضرات اب ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ کو شکریہ۔ السلام علیکم۔